بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا کی تشخیص کرنے والا ماسک تیار۔ 100 روز مکمل ہونے پر بھارتی کسانوں کا یوم سیاہ۔ سوئٹزرلینڈ میں نقاب پر پابندی خواتین حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پنڈت کی دھمکی پر ریلوے اسٹیشن کا اردو میں لکھا نام ہٹانا پڑا۔ امیر ملکوں کی وجہ سے کورونا بڑھ سکتا ہے۔ دنیا میں ریت کی بھی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ UTI روکنے والی نئی امید افزا ویکسینز۔ سابق فوجیوں کو بطور پولیس کانسٹیبل مستقل کرنے کی 100 سے زائد اپیلیں مسترد۔ بچے کس طرح سے امتحان میں نقل کرتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے ایسے سینسر بنائے ہیں جو کسی بھی ماسک پر لگانے سے ماسک پہننے والے شخص میں کورونا کی تصدیق ہو سکے گی۔ کورونا سے متاثرہ شخص جب سانس لے گا تو اس کے ماسک پر لگے سینسر چپ کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، جس سے کورونا کی تصدیق ہو جائے گی۔ ماہرین نے ماسک پر رنگ بدلنے والی ایسی پتریاں لگائی ہیں جو کسی شخص کے سانس میں کورونا کی موجودگی کا پتہ لگا سکتی ہیں۔ اس سینسر کا مقصد کورونا ٹیسٹ کا نیم البدل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کورونا کا علم ہونے کے بعد علاج کے لیے رجوع کرنا ہے۔ امریکہ کے صحت کے قومی اداروں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کو اس پروجیکٹ کے لیے $13 لاکھ فراہم کیے تھے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں نے اپنے احتجاج کے 100ویں روز یوم سیاہ منایا۔ کسانوں کی کئی تنظیموں کے اتحاد نے بھارت بھر میں شاہراہوں کو بلاک کرنے، ٹول پلازے ہٹانے اور دفتروں اور رہائش گاہوں پر کالے جھنڈے لہرانے کی کال دی۔ ہفتوں تک اپنے اپنے علاقوں میں مظاہرے کرنے کے بعد پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے نومبر 2020 میں اپنے دہلی چلو مارچ کی کال کے ساتھ دارالحکومت کا رخ کیا تھا، اور وہ گزشتہ برس 26 نومبر سے دلی کی سرحدوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان میں اتر پردیش اور دیگر علاقوں کے کسان بھی شامل ہو گئے تھے۔ مختلف موسمی حالات، خود کی جان لینے اور بھوک کی وجہ سے اب تک 200 سے زائد کسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں چہرے کے نقاب پر مجوزہ پابندی کی بات امتیازی اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی خواتین سے متعلق حقوق کی سربراہ سیریل اوگنارک نے ملک میں مسلم خواتین کے نقاب پر پابندی سے متعلق عوامی ریفرنڈم کے تناظر میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چہرے کے پردے پر مجوزہ پابندی کو کسی بھی طرح سے خواتین کی آزادی کے اقدام کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ یہ ایک خطرناک پالیسی ہے جو آزادی اظہار اور آزادی مذہب سمیت خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک پنڈت کی دھمکی پر ویسٹرن ریلویز کو نئے چنتامن گنیش ریلوے اسٹیشن کا اردو میں لکھا ہوا نام سائن بورڈ سے ہٹانا پڑا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق اواہن اکھاڑے کے پنڈت مہا منڈا آچاریہ نے کہا تھا کہ ریلوے انتظامیہ کو ہندو دیوتا اور دیوتاؤں کے اردو میں لکھے ہوئے نام ریلوے اسٹیشن کے سائن بورڈ پر سے ہٹانے ہوں گے۔ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے افسران نام اردو میں لکھنے پر ضد کیوں ہیں؟ وہ صرف لوگوں کی ایک جماعت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پنڈت کے مطالبے کا احترام کرنا چاہیے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں دی کہ خوش کرنے سے ان کی کیا مراد ہے اور وہ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا انڈیا میں 12ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اس کا شمار انڈیا کی 22 شیڈولڈ زبانوں میں ہوتا ہے، جو کہ وہ زبانیں ہیں جو سرکاری تو نہیں ہوتی لیکن انہیں ملک کی آئین میں جگہ دی جاتی ہے۔ اردو بولنے والے کروڑوں افراد کی اکثریت انڈیا میں رہتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے پر تنازع نہیں چاہتے۔
معمول کے مطابق ریلوے سائن بورڈز پر اسٹیشن کے نام ہندی، اردو اور انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور جنوبی ریاستوں میں ان کی علاقائی زبانوں میں۔ یہ کچھ نیا نہیں ہے تو لوگوں کو تنازعہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اردو ایک متمول زبان ہے اور اسے کسی مذہب سے جوڑا نہیں جانا چاہیے۔ ادیب اور شاعر شمام منشی کا کہنا ہے کہ ریلوے کو اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو اور ہندی زبانیں ان جڑواں بہنوں جیسی ہیں جن کے درد جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان دو زبانوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ ایک زبان کے مذہب کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر امیر ملکوں نے کورونا ویکسین پر اپنی اجارہ داری ختم نہ کی تو کورونا کی وبا آئندہ 7 سال تک ساری دنیا پر مسلط رہ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 4 مارچ 2021 تک دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی 28 کروڑ 36 لاکھ خوراکیں دی جا چکی تھیں۔ تاہم اسی صورتحال کا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 75% خوراکیں صرف 10 امیر ممالک میں دی گئی ہیں، جبکہ کئی غریب ممالک ابھی تک کورونا ویکسین سے مکمل طور پر محروم ہیں، جن کی مجموعی آبادی 2.5 ارب کے لگ بھگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیشتر امیر ممالک نہ صرف اپنی ضرورت سے زائد کورونا ویکسین خرید چکے ہیں بلکہ اپنے یہاں ویکسین بنانے والے اداروں کو پابند کر چکے ہیں کہ وہ حکومتی اجازت کے بغیر کورونا ویکسین کسی بھی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کر سکتے۔ مثلاً امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات NHS اور فائزر بائیو این ٹیک میں طے پانے والا معاہدہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ اس سے صرف امریکہ اور فائزر کو ہی فائدہ پہنچے، کسی اور کو نہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ رجحان، جسے ویکسین کساد بازاری اور ویکسین قوم پرستی یعنی ویکسین نیشنلزم بھی کہا جا رہا ہے، کورونا کی عالمی وبا کو مزید خطرناک اور طویل بنا سکتا ہے۔ عوامی صحت کے امریکی ماہر یون یامی نے خبردار کیا ہے کہ اگر کورونا ویکسین کی عالمی تقسیم میں ناانصافی اور تعصب کا یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ وبا اگلے 7 سال تک دنیا پر مسلط رہ سکتی ہے۔ یہ تخمینہ لگانے کے لیے انہوں نے گیم تھیوری کا استعمال کیا۔ دیگر ماہرین کی بھی یہی رائے ہے کہ امیر ممالک کے تمام لوگوں میں کورونا ویکسین لگنے کے باوجود بھی یہ وبا دنیا کی اکثریتی آبادی کو متاثر کر رہی ہوگی۔ ان تمام ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا میں خود کو تیزی سے تبدیل کرنے کی زبردست صلاحیت ہے، لہٰذا اگر امیر ملکوں میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے بعد بھی یہ کورونا غریب ممالک میں لوگوں کی بڑی تعداد کو متاثر کرتا رہا تو اسے خود کو بدلنے کے اور بھی زیادہ مواقع مل جائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا نیا کورونا بھی وجود میں آ سکتا ہے جس کے خلاف ہماری موجودہ کورونا ویکسین ناکارہ ہو جائے گی۔ ہمارا سامنا کسی نئی عالمی وبا سے ہو سکتا ہے جو شاید موجودہ کورونا عالمی وبا سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ آسان الفاظ میں ماہرین کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر ملکوں نے خود غرضی کا مظاہرہ جاری رکھا تو نہ صرف کورونا کی موجودہ عالمی وبا مزید 7 سال تک جاری رہے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وبا ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی اور عالمی وبا شروع ہو جائے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے پروگرام کوویکس کے تحت دنیا کے غریب ترین ممالک تک کورونا ویکسین پہنچانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کا نعرہ ہے کہ جب تک سب محفوظ نہیں تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں۔ کوویکس پروگرام کا ہدف ہے کہ 2021 کے اختتام تک دنیا کے 92 غریب ممالک میں کورونا ویکسین کی 2 ارب خوراکیں عام لوگوں کو لگا دی جائیں۔ اس فہرست میں دوستو پاکستان بھی شامل ہے، جسے جون 2021 تک کورونا ویکسین کی 1 کروڑ 46 لاکھ 40 ہزار خوراکیں مفت میں فراہم کی جائیں گی۔ دنیا بھر میں پانی اور دیگر چیزوں کی قلت ہونے کی پیشگوئیاں تو آپ سنتے آ رہے ہیں، اب دنیا کو ریت کی کمی کا سامنا ہونے کے خطرے کی پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے، جس سے ممکنہ طور پر کورونا ویکسین کے لیے شیشیاں تیار کرنے کا کام مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ ریت کنکریٹ اور شیشے کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، چنانچہ اس کی قلت سے کنسٹرکشن انڈسٹری اور شیشے سے وابستہ صنعت دونوں بحران کا شکار ہو سکتی ہیں۔
اس وقت امریکہ میں ریت کی صرف 1000 دکانیں ہیں جو ریت کی سالانہ 50 ارب ٹن کی کھپت کو پورا نہیں کر سکتی۔ 2015 سے عالمی سطح پر گلاس کی کمی کا سامنا ہے اور کورونا ویکسین کے لیے جس قدر شیشوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے یہ مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سال میں ویکسینز کے لیے استعمال ہونے والی شیشے کی بوتلوں کی مانگ میں 2 ارب سے زائد کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر ریت کی کمی کے باعث یہ مانگ پوری نہ ہو سکی تو دنیا کو کورونا ویکسین کی فراہمی میں تعطل آ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام سے وابستہ ماحولیاتی سائنسدان پاسکل پیڈوزی نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، لیکن ہمارا یہ خیال غلط ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ریت کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، مگر اب دنیا میں بعض جگہوں پر ہمیں ریت کی کمی درپیش آ چکی ہے اور باقی ممالک میں بھی جلد ریت کی کمی ہونے والی ہے۔ ماہرین نے براہ راست مثانے میں لگائی جانے والی ویکسین بنائی ہے جو مثانے کے انفیکشن اور سوزش کو ختم کرتی ہے۔ پوری دنیا میں مثانے کا انفیکشن UTI عام ہے اور یہ شدید تکلیف دہ کیفیت بار بار حملہ آور ہوتی ہے، لیکن اب پہلی مرتبہ ایک ویکسین سے اس کیفیت کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ویکسین براہ راست مثانے میں لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ان تمام بیکٹیریا کو روکتی ہے جو UTI کی وجہ بنتے ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین کی اس تیار کردہ ویکسین کی رپورٹ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوئی ہے۔ جامعہ کے اسکول آف میڈیسن سے وابستہ پیتھولوجی کے پروفیسر سومن ابراہیم نے یہ ویکسین بنائی ہے۔ اگرچہ UTI کو روکنے والی بہت سی ویکسین بنائی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ ویکسین ان سے بہت مختلف ہے۔ نئی ویکسین مثانے کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ مسلسل ان بیکٹیریا سے لڑتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویکسین براہ راست مثانے میں پہنچائی جاتی ہے۔ اس طرح مثانہ UTI کی وجہ بننے والے کولئی بیکٹیریا کا صفایا کرتا ہے اور انہیں دوبارہ جمع ہونے سے روکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق فوجیوں کو بطور پولیس کانسٹیبل مستقل نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے سابق فوجیوں کو بطور کانسٹیبل مستقل کرنے کے لیے دائر 100 سے زائد اپیلیں مسترد کر دیں۔ حکومتی وکلاء نے اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سابق فوجی ملازمین پولیس کانسٹیبل کے مستقل عہدے کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے اور انہیں قانون کے مطابق ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ درخواست گزار فوجیوں کا کہنا تھا کہ ہم 10 سال سے محکمہ پولیس میں کانٹریکٹ پر فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن محکمہ پولیس ہمیں مستقل نہیں کر رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ لاہور پولیس کی جانب سے 1200 اہلکاروں کو سابقہ دور حکومت میں کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے ان اہلکاروں کو لاہور پولیس میں کانٹریکٹ بحال نہ کرتے ہوئے نوکریوں سے فارغ کر دیا تھا۔ سابقہ فوجیوں نے عدالت سے پولیس کے فیصلے کو چیلنج کیا، جس پر عدالت نے انہیں ریلیف دے کر پھر سے بھرتی کرنے کے احکامات جاری کیے۔ دوستو، کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھائی میں محنت تو کر نہیں پاتے، لیکن امتحان میں نقل کے حوالے سے ان کا دماغ ایسا چلتا ہے کہ بڑے بڑے دماغ والے دنگ رہ جائیں۔ بہرحال سپوٹ لائٹ سٹوریز ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں نقال طالب علم کے نقل کے کچھ ایسے ہی طریقوں پر مبنی تصاویر پبلش کی ہیں۔ ان میں سے پہلی تصویر میں ایک لڑکی نے اپنے ناخنوں پر ریاضی کے جوابات نیل پالش کے ذریعے لکھ رکھے ہوتے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک طالب علم نے اپنے موبائل فون ایک کیلکولیٹر کے اندر اس طریقے سے چھپا رکھا ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت پر آدمی دنگ رہ جائے۔ تیسری تصویر میں ایک طالب علم ایک ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس نے شرٹ کے بازو سے نکال کر نیچے موبائل فون پکڑ رکھا ہوتا ہے، جبکہ شرٹ کا خالی بازو میز پر رکھا ہوتا ہے تاکہ نگران ٹیچر سمجھے کہ اس کے دونوں ہاتھ میز پر ہی ہیں۔ ایک طالب علم سے پکڑی جانے والی پرچی کی تصویر بھی اس رپورٹ میں شامل ہے، جس پر طالب علم نے نظر نہ آنے والی سیاہی سے لکھ رکھا ہوتا ہے، جو صرف نیلے رنگ کی روشنی پڑنے پر ہی نظر آتا تھا۔ یہ طالب علم نیلے رنگ کی روشنی والی ٹارچ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔
رانوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر پرچیاں چسپا کر کے لانے اور جسم کے مختلف حصوں پر سوالات لکھ کر لانے کی تصاویر بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔